بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ ایک پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب جو ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک خاموش کوشش ہے جس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت میں اور اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب کے درمیان اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دوسرے ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو جائے، اور تاکہ یہ جو جس قسم کی پاکستان میں سیاست ہے اور جس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، کہ یہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو، اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے میں ایک اہم ایشو کے اوپر بات کروں گا جس کا ایک سماجی پہلو ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا ایک مذہبی پہلو ہے، اسلامی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو خواجہ سرا کے متعلق ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں ایک ظاہر ہے آج کل ایک کیمپین چل رہی ہے کہ اس ایکٹ میں تبدیلی کی جائے، اور اس میں اس میں سینیٹر مشتاق جو ہیں، مشتاق جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا، اس چیز کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی کہ 2018 میں ایک قانون بنا، نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ کی سپورٹ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے، اور اس کو پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کیا، ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹ سے ایک قانون بنایا جو کہ اپیرنٹلی بظاہر تو اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ جو خواجہ سرا ہیں، یہ جو طبقہ ہے، اس کی جو محرومیاں ہیں، اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے کہ ان محرومیوں کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جی یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ سوسائٹی کا اور ریاست کا بڑا ایک اس قسم کا تعلق، اس قسم کا ان کے متعلق رسپانس رہا کہ ان کو ہم نے ایک ایسی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیا جو کہ بہت ہی مطلب ہے کہ جس سے سماجی برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر مطلب ہے قابل ترس ہے ان کہ جی کس قسم کی ہم نے زندگی ان کو گزارنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ اس کے اوپر ظاہر ہے ریسنٹ ایئرز میں بہت سی باتیں بھی ہوئیں، بہت سے اقدامات کیے جانے چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئیں کہ جی ان کو تعلیم دلوائی جائے، ان کو معاشرے میں مختلف قسم کی جابز حکومت کے اندر اور نجی شعبے میں ان کو جابز ملنی چاہیے ان کا، تاکہ روزگار ان کو ملے اور وہ اس زندگی کی طرف مت جائیں جو کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے جنرلی جو ہماری سوسائٹی نے جس طرح ان کو دھکیل کے رکھ دیا اس کے اوپر۔ اس طبقے کے نام کے اوپر ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا تھا 2018 میں، اس کے متعلق سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک اویئرنیس کریٹ کی کہ اس میں کچھ جو ڈیفینیشنز ہیں خاص طور کے اوپر وہ اتنی خطرناک ڈیفینیشنز ہیں کہ ان ڈیفینیشنز کو ظاہر ہے وہ ہیں اس وقت، اور قانون وہ بن چکا ہے، اور اس میں وہ امینڈمنٹ سیک کر رہے ہیں۔ سینٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ پیش کر دی جو بھی کسی سینٹ کی کمیٹی میں انڈر ڈسکشن ہے، اور وہ جو اس قانون کے متعلق جو خطرناک وہ ڈیفینیشن کا جو سب سے جو مطلب ہے کہ خطرناک پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو مطلب ہے کہ یہ وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو بھی سیکس جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لے، اس مطلب ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ جو چیز ہے، یا وہ اپنے آپ کو یہی ڈکلیئر کر دے کہ جی ٹرانسجینڈر مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواجہ سرا ڈکلیئر کر دے، اس طرح کی بات، تو اس کے اوپر بڑا سیریس ظاہر ہے یہ آبجیکشن ہے، اور یہ ظاہر ہے اس کا ایک اسلامک پہلو ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہیں اس کے اوپر۔ کونسل اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی پہلے بات کی، اور ظاہر ہے علماء کا بھی ایک بڑا کلیئر ویو ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے، لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی خود کسی کو، بیکاز اپریہنشن یہ ہے کہ جی یہ قانون بیسیکلی یہ ڈیفینیشن اگر خود سے اگر آپ کسی کو یہ رائٹ دے دیں گے تو یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے یہ اس کی طرف جو ہے ہم جنس پرستی، بہرا روی، بے شرمی اور بے حیائی کو مطلب ہے کہ اس معاشرے میں پھیلانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے قانون۔ تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی میڈیکل بورڈ، ایک مطلب سینئر ڈاکٹرز کا ایک میڈیکل بورڈ ہو، وہ ڈٹرمن کرے کہ جی کسی بھی شخص کا فرض کریں کہ جی اگر کس قسم کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے بارے میں وہ ڈٹرمن کرے، کیونکہ اس کی ڈٹرمنیشن کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود سے آپ جا کے بس کلیم کر دیں اور اس کلیم کی بنیاد کے اوپر آپ کے بارے میں اس قسم کا مطلب ہے کہ فیصلہ آپ کے جنس کے متعلق فیصلہ ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ امینڈمنٹ ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر علماء اکرام نے بھی اپنی آواز اٹھائی، وہ بھی اس کو مطلب اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنی آواز اٹھائیں، اور حکومت کے اوپر اور پولیٹیکل پارٹیز جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قانون کو ٹھیک کریں، اور اس قانون میں اس قسم کی جو پروویژنز ہیں جو مس یوز ہو سکتی ہیں اور جس کا مقصد کچھ اور ہے، ان پروویژنز کو ہر حال میں اس میں سے نکال دیا جانا چاہیے، اور قانون کو ایسا بنائیں کہ واقعی جو خواجہ سرا کا جو پرابلم ہے ان کا جو اصل مسئلہ ہے
وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو اب آتے ہیں جو میں نے پہلے جو ایشو ڈسکس کیا. پریزیڈنٹ صاحب کا کل جیو پہ ایک انٹرویو بھی چلا, انہوں نے کچھ باتیں کی, اور ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اپنی لڑائیوں میں مطلب سیاستدان جو اپنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں فوج کو مداخلت کا موقع دیا جاتا ہے. جب پولیٹیشنز آپس میں لڑتے ہیں مطلب ہے, تو ان کا کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ڈریگن ہوتی ہے اور پھر فوج کو مداخلت کرنی پڑ جاتی ہے. اور پھر انہوں نے شہباز شریف سے کے متعلق کہا کہ ان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں جن کا نام نہیں سننا چاہتے. ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو حالیہ اسٹیٹمنٹ تھی فوج کے متعلق اور آرمی جنرلز کے متعلق, محب الوطن کون, تگڑا کون, وٹ ایور جو بھی تھا, اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا اس کے بارے میں. لیکن وہ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو وضاحت دی ہے وہ مناسب وضاحت ہے اور وہ اس سے مطمئن ہے. لیکن امپورٹنٹ بات اب یہ ہے کہ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ایک مطلب ہے کہ خاموش اس کو پبلسٹی نہیں دے رہے, لیکن وہ ایک کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ایک دفعہ پہلے ویسے وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے کہ جی انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ, کہ جی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو اس قسم کی کہ جی وہ کوئی بیک گراؤنڈ میں بیہائنڈ دا سین یہ کوشش کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے خود کہا کہ پرائم منسٹر سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور مجھے اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا ملٹری سے بھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کانٹیکٹ ہوگا. اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بھی اپسیٹ ضرور ہیں اس پالیسی کے اوپر جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ آپ وہ جو ٹیک آن کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو اس پالیسی سے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. لیکن یعنی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے بات کرنا یا ان کی بات کو ٹوکنا, بے شک وہ پریزیڈنٹ ہے تو ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے. تو اب یہ ہے کہ جی مقصد کیا ہونا چاہیے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کا, اور وہ پولیٹیکل انٹرسٹ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, اکانومی کا ادھر ہو ادھر ہو وٹ ایور, ابھی فوری الیکشن ہونے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ الیکشن ہوں اور وہ تاکہ الیکشن جیت جائیں, وہ الیکشن جیت کے تو پھر حکومت بنا لیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اکانومی بھی ٹھیک ہوگی. کیا یہ سارا کچھ ہوا جب انہوں 2018 میں وہ الیکشن جیتے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں آئی؟ وہ ایسے نہیں آئی تھی, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ لڑائی اور چور ڈاکو اور پہلی گورنمنٹ دیکھی کہ جو اپوزیشن سے جو ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہتی تھی. تو ایک تو انٹرسٹ عمران خان صاحب کا ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کے کروائے جائیں اور اس کے رزلٹ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, پی ایم ایل این خاص طور کے اوپر, اور ان کے جو الائز ہیں, ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی چونکہ اس وقت عمران خان صاحب پاپولر ہیں, عمران خان صاحب اگر فوری اس وقت الیکشن میں جاتے ہیں تو عمران خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم الیکشنز کو مطلب ہے کہ ٹینیور پورا کمپلیٹ کریں پارلیمنٹ کا, اور نیکسٹ ایئر اکتوبر میں ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو اس کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دوران عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہوگی, اور شاید وہ کچھ ایسا کر دیں حکومت میں کہ جی دوبارہ سے پی ایم ایل این کی پنجاب میں پاپولیرٹی خاص طور کے اوپر کہ جی یہ اپنی پاپولیرٹی کو ریگین کر سکے. تو یہ اب انٹرسٹ ان کا ہے. دیکھیں میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے اکانومی کے حالات کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. اس کے لیے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں, وہ چیز مطلب ہے کہ سیکنڈری ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے, جو کہ نہیں آ رہی. انفارچونیٹلی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جب ڈیل ہو جائے گی تو روپے کی بات یہ کی جا رہی تھی کہ وہ 180 190 تک آ جائے گا, لیکن آج وہ 2200 کوئی 24-25 اور اوپن مارکیٹ میں کوئی 234-35 تک چلا گیا. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں میرا میں اس بات کا قائل ہوں, اور پہلے بھی میں ہمیشہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کی میٹنگ ہونی چاہیے عمران خان صاحب کو اور حکومت کو مطلب ہے کہ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا چاہیے. مل بیٹھ کے آپ سب سے پہلے اکانومی کے اوپر, اور پھر اکانومی کے ساتھ آپ الیکشن کے بھی فیصلہ کریں کہ کون سی الیکشن ڈیٹ ہونی چاہیے آپس میں. لیکن پہلا جو پرائرٹی ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو دیں. پاکستان بیکاز یہ اکانومی اگر خراب ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر برڈن ہوگا, ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے اوپر, لیکن نیکسٹ گورنمنٹ بھی جو آئے گی اور اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے شدید مشکلات ہوتی ہیں. اور ویسے جس طرح اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور مہنگائی آلریڈی بہت زیادہ ہے, تو پھر اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس کم ہوتی ہے, کوئلے کا پرائس بھی کم ہوتا ہے, تو اس کے باوجود یعنی کہ عام لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا, اور مہنگائی اسی طرح مطلب رہے گی یا مزید بڑھ جائے گی. تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, یہ پاکستان کے
جو ہمارے عوام ہیں ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں لیا. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی کوشش ہے جو پریزیڈنٹ الوی صاحب کی، تو اس کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح بات چیت کے ذریعے آپ اکانومی کا بھی فیصلہ کر لیں، آپ پاکستان کے الیکشن کب ہونے ہیں اس کے اوپر بھی فیصلہ کر لیں، تاکہ یہ جو کھینچا تانی ایک لگی ہوئی ہے اور اس کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ اکانومی کے اوپر آ رہا ہے، تاکہ یہ کام رک سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.